مسیح کے ابن اللہ ہونے کے کتاب میں یہ دلیل دی جاتی ہے. مسیح کے ابن اللہ. اچھا. یہ کتاب میں ہے. جی جی. مسیح کے ابن اللہ ہونے کے کتاب میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ بچہ کی پیدائش کے لیے یہ ضروری ہے کہ 23 کروموزومز باپ کے ہوں اور اتنے ہی ماں کے ہوں. لیکن مسیح کی ولادت میں یہ صورت محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جنسی تعلقات سے پاک ہے. مسیحیوں کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے: انسان کا جسم ہے، خدا کا نہیں ہے، اس لیے انسان کی جسمانی حالتوں کا خدا سے تقابل کرنا قیاس مال فارغ ہے. انسان آنکھ سے دیکھتا ہے لیکن خدا کی آنکھیں نہیں ہیں. میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اس کا میں جواب دیتا ہوں. اس کا جواب میں اپنی اس نئی کتاب میں کرسچینٹی اے جرنی فرام فیکٹس ٹو فکشن میں دے چکا ہوں. واقعہ یہ ہے، یہ بحث نہیں ہے کہ ان کا دعویٰ اپنی ذات میں کس حد تک لغو اور کس حقیقت پر مبنی ہے، کون سی دلیل ہے، یہ ہم بحث نہیں چھیڑتے سر. لیکن دعوے کو من و ان اگر قبول کیا جائے تو دعویٰ یہ بنے گا کہ 23 کروموسوم صرف رکھنے والا بچہ مکمل صورت میں پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ دوسرا حصہ جو کروموسومز کا باپ کی طرف سے آنا تھا وہ چونکہ خدا کو باپ قرار دیتے ہیں وہ اس طرف سے آیا ہی نہیں. اس لیے جیزس اپنی ذات میں نامکمل خدا بنا، نامکمل انسان بنا، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ مکمل انسان تھا اور مکمل خدا تھا. نامکمل انسان اس حد تک نامکمل کہ اگر 23 کروموسوم ہی پر اس کی بنا ہوتی جیزس کے وجود کی تو وہ بندر بھی نہ بنتا، وہ کیڑے مکوڑوں میں سے کوئی مخلوق ہوتا، کیونکہ 23 کروموسوم انسان کے تشخص کے لیے آدھے سے بھی کم ہیں. یعنی آدھے ویسے بظاہر آدھے ہیں لیکن عملاً جب 1 2 3 4 کروموسوم غائب کر دیے جائے تو اس کی تخلیق ہی بدل جاتی ہے بالکل. تو سوال یہ ہے کہ وہ کروموسوم جو مسیح کے وجود کی پیدائش کے لیے اس کو انسان دکھانے کے لیے ضروری تھے، وہ خدا کے اپنے ذاتی کروموسوم تھے یا بندے کے تھے؟ وہ بندہ پھر کون تھا؟ اور اگر وہ کہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ خاص قدرت رکھتا ہے، اس نے کروموسوم بنا دیے ہوں گے، تو ہم کہتے ہیں پھر اس کو تخلیق کہتے ہیں، اس کو بچہ نہیں کہتے. جھگڑا تو صرف یہ ہے کہ مسیح کا باپ ہے کہ نہیں. اگر یہ مانا جائے کہ مسیح کا انسانی باپ نہیں ہے تو پھر خدا کا باپ کہلانا تب ممکن ہوگا اگر خدا اس کی جسمانی کمی کو جو باپ کے بغیر بچے میں ہونی چاہیے تھی اپنی ذات سے پوری کرے. جب اس نے اپنی ذات سے پوری نہیں کی، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب خدا کے کروموسوم مانیں گے تو خدا ہی غائب، تو وہ تخلیق ہے. اور تخلیق میں اگر ان کا نظریہ مان لیا جائے 100%، تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ خدا تعالیٰ نے تخلیق کر دی ہو. جہاں تخلیق ہو گئی وہاں مسیح کے آدھے وجود کا قانون قدرت خالق خدا کے تابع بنتا ہے وہ بھی، اور آدھا وجود اس کا خدا کی خاص تقدیر سے مخلوق بنا ہے. وہ باپ بیٹے کا رشتہ پھر بھی قائم نہیں ہوتا، خالق اور مخلوق کا ہوتا ہے. اور اسی پر قرآن کریم میں زور دیا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ خالق ہے وہ اور باپ نہیں ہے کسی چیز کا. تو یہ جو دلیل ہم دے رہے ہیں اس کو آگے بڑھاتے نہیں، آنکھیں بند کر کے وہ کسی اندھیرے میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ان کی بات میں کوئی جان ہی نہیں ہے. وہ تخلیق نہیں مانتے، وہ تجسم کہتے ہیں کہ خدا مسیح پہلے بھی تھا. مجھے پتا ہے جو وہ تجسم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے تجسم کا. میں نے اس بات کو بھی اس میں اٹھایا ہے تفصیل سے. ان کی ہر امکانی بھاگنے کی جگہ کا تعاقب کر کے آگے راستہ بند کیا ہے. اس کو بھی لیا ہے، اس بات کو بھی. تجسم پھر اور کس شکل میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر دو ٹوک اس بات کا فیصلہ ہونا ضروری ہے کہ مسیح میں ماں کی طرف سے آدھے کروموسوم ملے، باقی آدھے کہاں سے آئے؟ کہ اللہ کی ذات کے اندر کروموسوم تھے یا خدا نے پیدا فرمائے؟ اگر خدا نے پیدا کیے تو وہ مخلوق ہو گیا، خدا کا بیچ میں کہاں سے حصہ آیا؟ پھر تجسم والی بات بھی ختم ہو گئی.
سمجھیں آپ